نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج ہماری گفتگو کا آغاز سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اب یہ وہ آیا مبارکہ ہے کہ جس میں خاص ایک میسج ہے۔ اب یہ وہ عبد ہے، یہ وہ نوکر ہے، یہ وہ غلام ہے جو اپنے رب سے یہ چیز مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ اب انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صراط مستقیم کا حصول ہے۔ اگر تو صراط مستقیم مل گیا ہے تو پھر تو اس پہ چلنا ہے۔ صاحبان، اگر صراط مستقیم مل گیا ہے تو پھر اس پہ چلنے کا حکم ہے۔ تو مجھے اس بات پہ ذرا سوچئے گا، ذرا غور فرمائیے گا کہ کیا ہمیں صراط مستقیم مل گیا ہوا ہے؟ اگر تو ہمیں صراط مستقیم مل گیا ہے تو پھر ہم اس پہ کب چلیں گے کہ ساری زندگی ہم یہی مانگتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جب ہم وضو کر کے وضع بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اچھا لباس پہن کے، پاک لباس پہن کے، اپنے وجود ظاہر کو پاک کر کے، اچھی پاک جگہ پہ مسجد پہ جا کے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اس کی صفت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی صفتوں کو مانتے ہیں، تو کیا یہ صراط مستقیم نہیں کہ یہ کیسا رستہ ہے جس کو حالت نماز میں کھڑے ہو کے ہم پھر مانگ رہے ہیں؟ نماز سے بڑا صراط مستقیم کیا ہو سکتا ہے صاحبان؟ اب یہی ایک قابل غور بات ہے، یہی فکر والی بات ہے، یہی سوچنے والی بات ہے، اسی پہ غور کرنا ہے کہ ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہوئے ہم پھر مانگ رہے ہیں کہ اللہ دکھا سیدھا راستہ، اے اللہ دکھا صراط مستقیم۔ تو کیا نماز صراط مستقیم نہیں ہے؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ بات ہمارے سوچنے والی ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے صراط مستقیم مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ صلاۃ الا بفاتح، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں اس چیز پہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ ہم طوطے کی طرح عبارت کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف عبارت ہی پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے وجود پہ اس چیز کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہی آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ ہم حالت نماز میں کھڑے ہو کے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں۔ تو آخر صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ ہم کس رستے کا اللہ سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ دکھا ہمیں صراط مستقیم، اور تمام لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم یہی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عبادت نہیں۔ نماز عبادت نہیں، نماز بندگی نہیں، نماز تو وعدے کا نام ہے کہ جو ہم نماز میں آ کے، مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے جاتے ہیں۔ جب وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا تو ہم نے باہر کی زندگی میں جا کے، مسجد سے باہر جا کے ہم نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ صراط مستقیم کی جو ضرورت ہے، جس صراط مستقیم کو مانگ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، وہ صراط مستقیم مسجد میں آنے کا نام نہیں، وہ صراط مستقیم مسجد سے باہر نکل کے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اصل چیز تو وہی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ایک وعدہ ہے، نماز عبادت نہیں، نماز بندگی نہیں۔ نماز یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے
ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد کس لیے چاہنی ہے؟ مدد ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اپنے ظاہر اور باطنی وجود کو اکٹھا کر کے، ہم دونوں کو اکٹھا کر کے تیری بارگاہ میں عبد ہوں، عبدیت کریں، تیری بارگاہ میں بندگی کریں۔ جب ہم تیری بارگاہ میں بندگی کریں گے تو اس بندگی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ سے یہ مانگے گا کہ جب ہم بندگی کریں گے، اللہ کی غلامی کریں گے، تو پھر ہم اس صراط مستقیم کے اہل ہوں گے، اس صراط مستقیم پہ چلنے کے لائق ہوں گے۔ جو صراط مستقیم کیا ہے؟ آخر صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم صرف مانگنے کا نام ہے۔ ہماری تھوڑی سی غلط فہمی ہمیں اس بات پہ آتی ہے کہ ہم نماز کو ہی صراط مستقیم سمجھتے ہیں۔ نماز ایک وعدے کی جگہ ہے کہ ہم کلاس میں حاضری لگتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، باجماعت حاضر ہوتے ہیں، اکیلے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں، ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ قائم ہیں، ہم تیری بندگی اور تیری عبادت ہی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی بندگی اور عبادت کریں گے، پھر اللہ یہی کہے گا ہم سے، یہی کہوائے گا کہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ صرف اچھے اعمال کو کہتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ اچھے اعمال بھی سیدھا راستہ ہے، لیکن سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ چل کے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ صاحبان، ہاں یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پہ چل کے اللہ کا دیدار حاصل کر سکیں۔ جو ہم نے پیچھے واسط اور کثرت میں آیہ مبارکہ حدیث پاک پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فارادت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نور کا چھپیا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کراؤں، میں نے چاہا کہ اپنی پہچان کراؤں، فخلقت الخلق، کہ میں نے مخلوق خلق کر دی۔ اب یہی بات ہے، کسی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کون سی عبادت اور کون سی بندگی اللہ کو مطلوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس سے اللہ کی پہچان ہو جائے۔ جی صاحبان، صراط مستقیم اس رستے کو کہتے ہیں جس رستے پہ چل کے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا دیدار، اور وہ حدیث قدسی جس کی میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے لیے اس نے مخلوق کو خلق کیا۔ صراط مستقیم اس رستے کو کہتے ہیں جس پہ چل کے اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اب یہ بات ہم اس چیز کو سوچ رہے ہیں، کیا ہم یہ اللہ کے قرب کے پاس ہیں، اللہ کے قریب ہیں یا اللہ سے دور ہیں؟ ہم نماز 1 گھنٹہ پڑھ کے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں؟ یہی قابل غور بات ہے۔ اسی بات کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، اور وہ صراط مستقیم جس پہ چل کے اللہ کی محبت اور پیار حاصل ہو جائے، اللہ کی بندگی حاصل ہو جائے۔ اصل بندگی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے۔ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت کا راستہ ہے، جو اللہ کے پیار کا راستہ ہے۔ جب اللہ سے پیار کریں گے آپ، اللہ سے محبت کریں گے آپ، تو پھر اللہ کو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے کہ جس نے میرے سے ملاقات کرنے کا سوچا نہیں، ارادہ نہیں کیا، کل کو معاشر والے دن بھی میں اس کو اپنا دیدار نہیں کروں گا۔ اب ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں؟ ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور صراط مستقیم اس رستے کو کہتے ہیں جس رستے پہ چل کے اللہ سے محبت اور پیار اور اللہ کا وصل حاصل ہو جائے۔ اللہ نے مخلوق کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے، فخلقت الخلق، کہ مخلوق کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اگر تو ہم اللہ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ہم منزل کو پہنچ جائیں گے۔ ہر رستہ، صاحبان یاد رکھیے گا، ہر رستہ کسی منزل کی شناخت کرتا ہے۔ رستہ اس کو کہتے ہیں جس رستے پہ چل کے کوئی نہ کوئی منزل حاصل کرتا ہے۔ جب ہم صراط مستقیم کی جو منزل ہے وہ معرفت الہی ہے، اللہ کا وصل ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ جب اللہ نے تخلیق کی انسانوں کی وہ صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے، تو پھر کیوں ہم اپنی معرفت نہیں اللہ کی کر سکتے؟ کیسے ممکن ہے ہم نہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے وہ ٹارگٹ انسان کو دیا کہ جو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر نہ انسان کے بس کے بات ہوتی تو پھر اللہ کیسے یہ بات کہتا؟ ہم تو کہہ سکتے تھے اللہ ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے،
لیکن میں قربان جاؤں لجپال سید فضل حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے بڑے سید بشار حسین شاہ صاحب، آپ فرماتے تھے کہ آپ اللہ کے رستے پہ نکلیں۔ بڑا باریک نقطہ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے رستے پہ نکلیں، کوشش کریں، وہ ملے یا نہ ملے، کل کو پوچھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے رستے پہ نکلے، صراط مستقیم پہ نکلے، لیکن تو ہمیں نہیں ملا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کوشش کی؟ تم نے مجھ سے محبت اور مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی؟ اللہ قرآن پاک میں یہی کہہ رہا ہے۔ منزل کی بات نہیں، صراط مستقیم پہ چلنے کی بات ہے۔ جب ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے تو پھر اس سے معرفت، اس سے محبت حاصل کریں گے۔ صاحبان، نماز اسی رستے پہ لے کے آتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے صراط مستقیم مانگنے کا مطلب یہ ہے، اگر تو سجدے میں، جیسے مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے کسی نے پوچھا، یا علی کبھی اس رب کو دیکھا جس کی پوجا کرتے ہو؟ تو یا علی سرکار نے فرمایا کہ اے بندے، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ حاصل کر لوں۔ یعنی اگر تو آپ نماز میں اللہ کا وصل حاصل کر رہے ہیں، پھر تو آپ کی عبدیت اور آپ کی غلامی اور آپ کی نماز مکمل ہو گئی کہ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا، اللہ نے آپ کو اپنا دیدار حاصل کیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر تو معراج حاصل ہو گئی تو پھر تو آپ مومن ہیں، پھر تو آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ لبیک یا عبدی کی صدا آئی تو آپ کی نماز قبول ہو گئی، آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، آپ نے منزل پا لی۔ تو جب ساری زندگی صراط مستقیم مانگیں گے تو چلیں گے کب؟ یہی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صاحبان، ہمیں صراط مستقیم مانگنا نہیں، اس صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ وہ صراط مستقیم اللہ کی محبت اور معرفت کا رستہ ہے کہ جب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم اس رستے پہ چلیں گے، ہم اس رستے پہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جیسے دنیا میں کسی رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر اسی رستے پہ چل کے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اور اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ نے ہمارے لیے یہ پیغام بھی آسان کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی گفتگو میں صاحبان، ہم اسی صراط مستقیم کے بارے میں دوسری گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔